بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی ڈریکولا، ایک انوکھی حیرت انگیز اور اچھوتی کہانی۔ ایلن نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا، لیکن ہیلن نے خود کو چھڑا لیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایلن نے اسے تسلی دی، ڈارلنگ، تم خواہ مخواہ گھبرا رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی سی ہمت سے کام لو۔ چارلز نے بھی ہیلن کو تسلی دی، لیکن وہ بدستور ہاتھ پھیلائے التجا کر رہی تھی۔ خدا کے لیے تم وہاں مت جاؤ، میں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تم اوپر مت جاؤ۔ لیکن چارلز نے اس کی التجا کو نظر انداز کر دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گیلری کی طرف چڑھنے لگا۔ گیلری ختم ہوتے ہی چارلز نے خود کو ایک کوریڈور میں کے سرے پر پایا۔ یہ ایک طویل سی راہداری تھی اور راہداری کے دونوں طرف زرد مشعلیں روشن تھیں اور دور تک بند کمروں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا۔ چارلز نے پوری قوت سے آواز دی، کوئی ہے؟ اس کی آواز راہداری میں گونج کر ختم ہو گئی۔ پھر وہ چند لمحے کسی کے جواب کا منتظر رہا۔ یہ روح فرسا خاموشی اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ اگر اس عمارت میں یہ روشنیاں مشعلیں وغیرہ نہ ہوتیں تو شاید وہ یقین بھی کر لیتا کہ صدیوں سے کسی انسان نے اس قلعے میں قدم بھی نہ رکھا ہوگا۔ بغیر کسی سے ملے وہ نیچے جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں پہلے کمرے کے دروازے پر گیا، آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا اور چارلز اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ملگجی سی روشنی تھی اور اس روشنی میں آگ کے شعلوں کی سرخی شامل تھی جو آتش دان میں جل رہی تھی۔ کمرہ خوب گرم تھا اور کمرے کے کونے میں اوپر تلے چند سوٹ کیس رکھے تھے۔ باہر جاتے جاتے چارلز کے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ اس نے ان سوٹ کیسوں پر لکھے ہوئے ایک کے الفاظ پڑھے تھے جو کہ واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ ایلن کینٹ کا سوٹ کیس تھا اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے اسے خود کوچ پر لادا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور گیلری میں کھڑا ہو کر نیچے دیکھنے لگا۔ ہیلن ایک ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے بھی وہ خوف سے چیخنے لگے گی۔ وہ نیچے کھڑے اوپر اسی کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ چارلز نے کہا، ایلن، تم ذرا ایک منٹ کے لیے اوپر آؤ گے؟ ہیلن نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ زینے پر چڑھ چکا تھا اور گیلری کے قریب آ گیا تھا۔ چارلز اسے کمرے میں لے کر گیا اور اسے یہ سب کچھ چیزیں دکھائیں۔ ایلن کو کسی صورت بھی ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ انہیں نظروں کا فریب سمجھ رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنا سوٹ کیس اور اپنی قمیض دیکھی جو بیڈ کے سرہانے طے کی ہوئی رکھی تھی تو اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ چارلز نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہاں بھی آتش دان میں آگ روشن تھی اور صورتحال پہلے کمرے سے بالکل مختلف نہیں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ کمرہ چارلز کے لیے مخصوص تھا اور اس کا سامان بھی یہاں بڑے قرینے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی ان بھول بھلائیوں میں گم تھے کہ یکایک ہال میں ایک وحشتناک چیخ ابھری جو بڑی دیر تک گونجتی رہی۔ یہ روح فرسا چیخ ہیلن کی تھی۔ ایلن اور چارلز بے قرار ہو کر باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ ڈیانا اور ہیلن ہال کے وسط میں کھڑی خوف سے لرز رہی تھیں اور ان کے چہرے دھلے لٹھے کی طرح سفید تھے۔ وہ ہال کی دیوار کی طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ چارلز اور ایلن نے دیکھا کہ ہال کی دیوار کے قریب ایک بلند قامت، بے حد بدصورت اور خوفناک آنکھوں والا اجنبی شخص چپ کھڑا تھا۔ اس نے بوسیدہ سیاہ ماتمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی بھویں گھنی اور سیاہ تھیں اور دانت زرد تھے۔ اس کے چہرے خون آشام وحشت برس رہی تھی۔ ایلن گھرایا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تم اس سے زیادہ بہتر انداز میں ہمارا خیر مقدم نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ خود چارلز کی حالت بھی غصے سے غیر ہو رہی تھی۔ اجنبی نے بڑے مہذب اور شائستہ انداز میں تعظیماً جھکتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میرے آنے سے میری معزز مہمان خواتین ڈسٹرب ہو گئیں۔ میں آپ سب لوگوں سے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ اس کی آواز چارلز کو جیسے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ ہیلن اور ڈیانا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر انسانی آواز سن رہی ہوں۔ چارلز کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ پھر چارلز بولا، لیکن آخر یہ سب کیا مذاق ہے؟ تم نے آخر کیوں اتنی دیر لگائی اور کہاں لگائی؟ ہم لوگ تو جانے کب سے پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہے تھے اور نہ جانے تم کہاں غائب تھے؟ اجنبی نے جھک کر کہا، میں دراصل آپ لوگوں کا سامان درست کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کمرے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ چارلز نے کہا، ہر چیز واقعی قابل تعریف ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اجنبی کا راحت سے مسکرایا۔ میرے آقا کی مہمان نوازی تو دور دور تک مشہور ہے۔ چارلز بولا، لیکن ہم لوگ تو تمہارے آقا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اجنبی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا،
اگر آپ لوگ تیار ہوں تو میں کھانا پیش کروں؟ چارلز کے ذہن میں اس وقت سینکڑوں سوالات کل بلا رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ذلیل آدمی اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ویسے بھی اب اسے بھوک بری طرح ستا رہی تھی، لہٰذا ان باتوں کو پھر کسی وقت پر اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس اجنبی کی تائید میں سر ہلا دیا گیا اور اجنبی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا۔ ہیلن اور ڈیانا اطمینان کا سانس لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے، میں ابھی یہی کہتی ہوں کہ ہمیں فوراً یہاں سے چل دینا چاہیے۔ ڈیانا نے چارلز کی تائید کرتے ہوئے کہا، خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا کہ آخر یہ کیا گورکھ دھندا ہے، لیکن اس وقت بھوک اتنی زوروں کی لگی ہوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا۔ ڈیانا سوچ رہی تھی کہ ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے وہ ایک ویران جنگل میں اکیلے بھوکے پیاسے کھڑے تھے، اور اب گرم بستر، عمدہ کھانا اور ایک مہمان میزبان ان کے سب کے انتظار میں تھے۔ اسے یہ سب کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چارلز نے ان سب سے کھانے کی میز پر بیٹھنے کی فرمائش کی۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اجنبی، جو شاید یہاں کا ملازم تھا، اعلیٰ قسم کا سوپ لے کر نمودار ہوا اور سرو کرنے لگا۔ کھانا بے حد لذیذ اور اشتہا انگیز تھا۔ اعلیٰ قسم کا روسٹ مرغ، بہترین سلاد، اعلیٰ قسم کی چٹنیاں اور خوش ذائقہ چٹپٹی مسالے دار فنگر فش کے علاوہ آلو کے بہترین فرائی کیے ہوئے فرینچ فرائز اور کئی دوسری چیزوں پر مشتمل تھا جو بڑی نفاست سے پکایا گیا تھا۔ چارلز نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جھک کر کہا، جناب، خادم کو کلوف کہتے ہیں۔ چارلز نے پوچھا، بہت خوب، تو کلوف، کیا تمہارے آقا ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے؟ کلوف نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایلن نے پوچھا، کیا وہ بیمار ہیں اور چلنے پھرنے سے معذور ہیں؟ وہ چاروں منتظر تھے کہ کلوف ان کے سوالات کے جواب کے آخر میں کیا کہے۔ کلوف نے سپاٹ چہرہ ان کی طرف دیکھا اور بولا، جی نہیں، وہ مر چکے ہیں۔ کلوف نے سرد مہری سے جواب دیا، اس کا لہجہ موت کی طرح سرد تھا۔ ہیلن کے ہاتھ سے پلیٹ نیچے فرش پر جا گری اور اس کا منہ فرط حیرت اور خوف سے پھٹا رہ گیا۔ ہال میں گرمی کے باوجود چارلز کو جھرجھری سی آ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے ہال کے سارے دروازے کھول دیے ہوں اور یخبستہ سردی کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے بڑے اعتماد اور وقار سے کلوف کی طرف دیکھا اور بولا، اور کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھگی، کمروں اور ڈنر وغیرہ، ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے اور آخر اس میں کیا راز ہے؟ کلوف نے چارلز کی جانب بے یقینی سے دیکھا اور بولا، اب اس میں بھلا راز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ یقیناً جناب، میرے آقا بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ہدایات مجھے دی تھیں اور جن پر عمل کرنا میرا فرض ہے، کیا میں ان سے پہلو تہی کر سکتا ہوں؟ ان کے حکم کے مطابق اس محل کے، میرا مطلب ہے کہ اس قلعے کے دروازے اجنبیوں اور اس علاقے میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھلے رہیں گے۔ یہ ان کی آخری وصیت اور خواہش تھی، اور میں صرف ان کی خواہشات کا احترام کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ اس کی آواز رندھ سی گئی تھی۔ چارلز نے پوچھا، تمہارے آقا کا کیا نام تھا؟ کلوف نے بڑے پراسرار انداز میں آتش دان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، اور پھر کہا، ان کا نام ہر کوئی جانتا ہے۔ لوگ انہیں کاؤنٹ ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ چارلز نے کہا، کیا اب ان کے بعد اور کوئی اس قلعے میں نہیں رہتا؟ کلوف نے جواب دیا، جی نہیں، میرے آقا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مزید سوالات کی الجھن سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جاتی خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے وہ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے سوپ پینا شروع کر دیا۔ سوپ اس قدر خوش ذائقہ تھا کہ اس کی لذت نے خوف اور وہم کو ان کے ذہن سے وقتی طور پر دور کر دیا۔ چارلز نے سوپ پی کر نیپکن سے ہاتھ پہنچے اور مسکراتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ کل ہمیں بل پیش کیا جائے گا۔ ڈیانا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چارلز نے طبعی خوش مزاجی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ اسے ان سنگین حالات میں بھی مذاق سوچ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کم از کم انگلینڈ میں تو ایسے شاخرچ اور فراخ دل لوگ کم ہی ملتے ہیں جو مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائیں کہ ان کے بعد ان کے محلات کے دروازے ہمیشہ اجنبیوں کے لیے کھلے رکھے جائیں۔ پھر وہ کھانے کی نفاست کے متعلق باتیں کرنے لگے اور اس اجنبی جگہ پر کلوف اور اس کے آن جہانی آقا کے حسن سلوک اور مہمان نوازی کی تعریف میں مگن ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہیلن اور کوجبان خواہ مخواہ اتنی اچھی جگہ سے خوفزدہ تھے، حالانکہ خائف ہونے کی بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ ہیلن نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا، ڈرتی تو میں نہیں ہوں، ہاں یہ جگہ کچھ ایسی بھیانک اور دہشت انگیز ہے کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ایلن نے ہیلن کا بازو تھاما اور اسے پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، پہلے پہل تو واقعی مجھے بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور پراسرار سا لگا تھا،
لیکن اب تو ہر بات عیاں ہو چکی ہے، اب بھلا کس بات کا خوف ہے؟ ہیلن نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنے شوہر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، حیرت ہے تم اتنی جلدی آخر کس طرح فادر شینڈور کی نصیحت بھول گئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں انہوں نے کس قدر سختی سے ہمیں اس منحوس قلعے سے دور رہنے کے لیے کہا تھا؟ ایلن نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ چارلز نے میز کے ایک کونے پر رکھی ہوئی الماری سے بہترین کوالٹی کی شراب کی بوتل اور بلورین جام نکال لیے اور انہیں شراب سے بھرنے لگا۔ پھر اس نے شراب کا ایک گلاس اٹھایا اور بولا، میں جانتا ہوں فادر شینڈورس یہ سب اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ہمراہ کلین برگ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ اب ہمیں آن جہانی کاؤنٹ کی عنایات کا شکر گزار ہونا چاہیے اور لطف اٹھانا چاہیے۔ میں شراب کا پہلا جام کاؤنٹ کے نام تجویز کرتا ہوں، خدا اسے کروٹ کروٹ سکون نصیب کرے۔ ابھی چارلز نے یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ آتش دان میں لکڑیاں زور زور سے چٹکیں، آگ زور سے بھڑکی اور شعلوں کی سرخ زبانیں آتش دان سے باہر لپکنے لگیں۔ پھر اسی لمحے باہر بادلوں کی گرج اور بجلی کی خوفناک چمک اور گڑگڑاہٹ نے پوری عمارت کو لرزا کر رکھ دیا، اور یوں محسوس ہوا جیسے بہت سی خبیث روحیں اپنی مکروہ آوازوں میں بین کر رہی ہوں۔ باہر ہوا کا خوفناک شور ایک طوفان کی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ڈیانا اور ایلن نے بھی اپنے جام ٹکرائے۔ پھر ڈیانا کی دلکش آواز ہال کی وسطوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ کاؤنٹ ڈریکولا، اس نے کہا۔ اسی لمحے بغیر کسی آہٹ کے کلوف اندر آ گیا اور میز پر رکھے ہوئے برتن اور سوپ کے خالی پیالے اکٹھے کرنے لگا۔ باہر بجلی زور سے کڑکی اور پورا ہال بجلی کی تیز آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی میں نہا گیا۔ ڈیانا نے مڑ کر چارلز کی طرف دیکھا جو اب جام اٹھائے ایلن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایلن نے نرمی سے اپنا گلاس اٹھایا اور کہا، کاؤنٹ ڈریکولا، لیکن کلوو نے محسوس کیا کہ ہیلن کا جام ابھی تک شراب سے لبریز تھا اور اس نے دوسروں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کاؤنٹ ڈریکولا کو گزرے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اس علاقے کا سب سے ظالم اور خونخوار درندہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی دہشت اور خونریزی سے خائف رہتے تھے اور ہمیشہ اس طاق میں رہا کرتے تھے کہ جب بھی موقع ملے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ اس کے متعلق بڑی بھیانک اور پراسرار کہانیاں مشہور تھیں اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن موقع پا کر کچھ لوگوں نے اسے دبوچ لیا اور ختم کر دیا۔ ڈریکولا ایک بدروح تھی۔ اس کی بچی ہوئی راکھ کو کلوو نے مدتوں سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ شیطانی قوتوں نے اب اسے یہ زرعی موقع فراہم کر دیا تھا اور ڈریکولا کی خون آشامی اور اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان ہو گیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ 4 افراد خوف اور دہشت کے اس جال میں آ کر پھنس گئے تھے، بلکہ یہ کہ وہ چاروں مطمئن تھے جیسے وہ کسی بہت اچھی جگہ پر آ گئے ہوں۔ کلوو اپنے آقا کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس وقت وہ راہداری میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مدتیں گزر گئی تھیں کہ ان ایوانوں میں خون اور قتل و غارت کے ہوشربا مناظر دیکھنے کو نہیں ملے تھے، صرف اس لیے کہ اس کا آقا ڈریکولا راکھ کی صورت میں چنگاری بڑھنے کا طویل عرصے سے منتظر تھا۔ کلوو نے آہستہ سے ہیلن کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور آواز دی۔ ہیلن بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر ایلن کو جگایا۔ ہیلن کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے ایلن نے موم بتی اٹھائی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر آیا۔ کلوو اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے میں کونے میں کھڑا ہوا تابوت اٹھایا اور اسے اپنی کمر پر لاد کر گیلری کا زینہ اترنے لگا۔ وہ تابوت لے کر دانستہ طور پر آہستہ آہستہ گھسٹ رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ احمق ایلن اس کا تعاقب کر رہا ہوگا۔ وہ تابوت اٹھائے نیچے تہخانے میں چلا گیا۔ اس کے آقا کی خواہش یہ تھی کہ قربانی کی رسم یہاں پر ادا کی جائے۔ کلوو نے تابوت ایک طرف کو رکھ دیا اور خود تاریکی میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد تہخانے کا دروازہ کھلا اور ایلن موم بتی سنبھالے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر فکر اور تجسس کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دبے پاؤں تابوت کے قریب گیا اور موم بتی کی بھڑکتی ہوئی لو میں اس پر لکھی ہوئی عبارت پڑھنے لگا۔ تابوت پر کوئی تاریخ یا فقرہ درج نہیں تھا، صرف کاؤنٹ ڈریکولا کھدا ہوا تھا۔ کلوو نے چشمے زدن میں بھانپ لیا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ وہ اس لمحے کا بہترین مصرف کر سکے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکالا اور اس سے پہلے کہ ایلن چیخ سکے یا کوئی آواز نکال سکے ایک ہی بار میں خنجر اس کے سینے میں اتار دیا گیا۔ ایلن بے جان ہو کر فرش پر گرنے لگا تو کلوو نے اسے سنبھالا اور تابوت کا ڈھکنا کھول کر اسے تابوت کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے تیزی سے کونے میں رکھا ہوا مرتبان اٹھایا اور ڈریکولا کی راکھ اس تابوت میں ڈال دی۔ تابوت کے عین اوپر ایک رسی کنڈے سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھی۔ کلوو نے ایلن کی لاش کو کھینچ کر اس کے دونوں پاؤں رسی میں باندھے اور لاش کو الٹا کر کے تابوت کے اوپر لٹکا دیا۔
پھر اس نے اپنے تیز دھار خنجر سے ایلن کی شہرت کاٹ ڈالی۔ لاش تڑپنے لگی اور خون کا فوارہ راکھ پر گرنے لگا۔ خون بڑی تیزی سے راکھ پر گر رہا تھا۔ کلوو نے خنجر کا ایک اور وار کیا اور گرم گرم تازہ گاڑھا خون مزید تیزی سے گرنے لگا۔ ایک جھٹکے سے کلوو نے لاش کی گردن کاٹ ڈالی اور سر کو دھڑ سے علیحدہ کر کے اسے ایک طرف کو اچھال دیا۔ اب وہ دو زانوں ہو کر تابوت کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں خوف اور احترام کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں۔ باہر بجلی بہت زور سے چمکی اور پھر بادل گرجنے لگے۔ روشنی کا ایک تیز چھپاکا سا ہوا اور پھر تابوت کے ایک سرے پر ایک غیر انسانی ہاتھ نمودار ہوا۔ ہاتھ پر خون کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور یہ شیطانی ہاتھ ڈریکولا کا تھا۔ کلوو گھٹنوں کے بل کھڑا تھا۔ تہخانے میں ڈریکولا کی خوفناک آواز گونجی اور اپنے آقا کی آواز سن کر کلوو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک طویل عرصے کے انتظار کے بعد اپنے آقا کی آواز سن رہا تھا۔ وہ بدستور سر جھکائے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا تہخانے سے باہر نکل کر گیلری کی طرف چل پڑا۔ انہی سیڑھیوں پر کچھ دیر پہلے ایلن چل کر تہخانے تک آیا تھا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کلوو کے دونوں ہاتھ خون آلود تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے چھپا لیے، پھر آہستہ سے ہیلن کے کمرے کے سامنے جا کر سرگوشی کی۔ ہیلن نے سمجھا کہ شاید ایلن واپس آ گیا ہے۔ اس نے بے دھڑک دروازہ کھولا اور کلوو کو اپنے سامنے پا کر ٹھٹک گئی۔ مادام، مجھے افسوس ہے کہ لیکن ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ آپ کے شوہر کی حالت خراب ہے، جلدی سے میرے ہمراہ چلیے، کلوو جیسے کہیں دور سے بولا۔ ہیلن فوراً اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن کلوو سنی سنی کر کے آگے چلتا رہا۔ وہ تیزی سے تہخانے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کاؤنٹ ڈریکولا اپنے شکار کا منتظر تھا۔ اس نے تہخانے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ سے ہیلن کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہیلن نے دیکھا کہ اس کے اپنے شوہر ایلن کی بغیر سر کے لاش رسی سے بندھی ہوئی الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ ہیلن نے زور زور سے آنکھیں ملی جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو، اور پھر اچانک زور سے چیخ پڑی۔ دور تک اس کی چیخ گونج کر رہ گئی۔ وہ ہذیانی سی انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے پڑ لگ جائے اور وہ اس جگہ سے فرار ہو جائے، لیکن اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زینے پر سیاہ داڑھیوں والا سرخ چوغا اوڑے ڈریکولا اس کا منتظر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیلن کا بازو پکڑ لیا۔ کلوو نے دیکھا کہ اس کے آقا کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا اور اس کے تیز نوکیلے دانت جبڑوں میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی تمام خباثتوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ ہیلن نیم غنودگی اور بے ہوشی کے عالم میں اس کے بازوؤں میں کسمسا رہی تھی۔ ڈریکولا نے اسے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ پھر ڈریکولا کے تیز خون آشام دانت ہیلن کی خوبصورت گردن میں اترتے چلے گئے اور وہ تڑپتی رہی۔ صبح ہو چکی تھی۔ چارلز ابھی تک سویا ہوا تھا کہ کسی نے اس کا شانہ پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ یہ ڈیانا تھی اور نہا دھو کر بے حد تر و تازہ اور شاداب نظر آ رہی تھی۔ چارلز کو اکثر ڈیانا سے یہی شکایت رہتی تھی کہ بہت صبح سویرے اٹھ جایا کرتی تھی اور پھر اسے جگا بھی دیا کرتی تھی۔ وہ اس وقت بھی بہت چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ چارلز نے ناگواری سے کہا۔ اٹھیے بھائی، دن کے 11 بج رہے ہیں۔ میں آپ کو جگا جگا کر تھک چکی ہوں۔ ایلن اور ہیلن دونوں غائب ہیں، وہ شاید جا چکے ہیں۔ ڈیانا کی آواز میں تفکر جھلک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں جا چکے ہیں؟ چارلز نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ڈیانا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ چلے گئے ہیں، سامان بھی جا چکا ہے، سب کچھ چلا گیا ہے۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ چارلز نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے چادر ایک طرف کو پھینکی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ واقعی اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ کمرے میں بستر بڑے سلیقے سے بچھا ہوا تھا۔ آتش دان میں راکھ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ایلن اور ہیلن کبھی اس بیڈ پر لیٹے ہی نہ ہوں۔ ہر چیز بڑی عجیب اور پراسرار سی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں حیران تھے کہ آخر کلوو کہاں جا کر دفن ہو گیا۔ چارلز فوراً کمرے سے باہر نکلا اور گیلری کی سیڑھیاں اتر کر ہال کے وسط میں کھڑا ہو کر کلوو کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ ڈیانا غائب تھی۔ اف خدایا، اس نے سوچا، کیا لوگ یہاں ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس کمرے میں آیا۔ ڈیانا جلدی جلدی سوٹ کیس میں اپنے کپڑے ٹھونس رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں فوراً یہاں سے جانا چاہتی ہوں، ڈیانا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن ایلن اور ہیلن کے بغیر ہی؟ چارلز نے پوچھا۔ تو اور کیا، وہ بھی تو ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کر خود چل دیے ہیں، ڈیانا نے بے نیازی سے کہا۔ اب کسی قسم کی بحث کرنی بیکار تھی۔ چارلز نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ڈیانا زور زور سے سسکیاں لے رہی تھی اور اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔
سوٹ کیس وزنی تھے، پھر بھی دونوں میاں بیوی نے دو دو سوٹ کیس اٹھا لیے اور ڈگمگاتے ہوئے پگڈنڈی پر چل پڑے۔ وہ جلد از جلد اس بھیانک قلعے سے دور چلے جانا چاہتے تھے۔ وہ بے حد آہستہ آہستہ پہاڑی کی ڈھلان سے اتر رہے تھے۔ ڈیانا کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت، اندھے کی قوت بار بار انہیں واپس قلعے کی طرف بلا رہی تھی۔ بالآخر وہ چوراہے پر پہنچے۔ دن کے وقت قلعہ اجنبیوں کے لیے خاصا پرکشش لگ رہا تھا۔ چارلز سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے بھائی ایلن اور اس کی بیوی ہیلن کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکے گا۔ ڈیانا نے اس کے چہرے سے اس کے دل کی بات جان لی اور شدت سے اس بات کی مخالفت کرنے لگی کہ چارلز واپس چلے۔ اس نے کہا، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں؟ میری خاطر ہی صحیح، تم واپس نہیں جا سکتے۔ ڈیانا کا دل بھر آیا اور وہ سسکنے لگی۔ اور ہیلن اور ایلن کا کیا بنے گا؟ ڈیانا، ذرا سوچو تو صحیح، میں ان دونوں کو وہاں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ خدا جانے ان کے ساتھ وہاں کیا واقعات پیش آئے ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہی ہوگا، چارلز نے قطعی فیصلہ دے دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں جوزف سے آج جا کر لوگوں کو مدد کے لیے بلا لینا چاہیے، ڈیانا نے تجویز پیش کی۔ لیکن چارلز کو اس کی تجویز میں اتفاق نہیں تھا۔ اس نے کہا، تم معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی۔ تم نے دیکھا لوگ قلعے کے تذکرے سے ہی خائف ہیں، کوئی اس بات کا ذکر سننا بھی گوارا نہیں کرتا، ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اس نے ڈیانا کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جانے من، تم یہاں شام 6 بجے تک میری منتظر رہنا، میں ہر قیمت پر 6 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ مجھے یہ پراسرار معمہ ضرور حل کرنا ہے، آخر ہیلن اور ایلن کہاں جا سکتے ہیں؟ ڈیانا بری طرح لرز رہی تھی، وہ بے حد خائف تھی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹ کانپ کر رہ گئے اور چارلز سے الوداعی سلام کر کے قلعے کی جانب چل پڑا۔ چارلز قلعے کے صدر دروازے سے ہو کر عمارت کے اندر گم ہو گیا اور ڈیانا جھوپڑی میں آ گئی۔ چارلز نے ایک بار پھر کمروں کا جائزہ لیا لیکن اسے ایلن اور اس کی بیوی ہیلن کی گمشدگی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس نے کچن اور صحن کے علاوہ دوسرے کمروں میں اچھی طرح جھانکا لیکن کسی آدم نہ آدم ذات کا کوئی نشان تھا۔ خالی کمرے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یکایک ہال میں اس کا ہاتھ ایک دیوار سے لٹکے ہوئے پردے پر پڑا۔ ارے، یہ ایک تہہ خانہ تھا۔ اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی جو آگے جا کر تاریکی میں بدل گئی تھی۔ یقیناً ایلن اور ہیلن اسی تہہ خانے میں ہوں گے، اس نے سوچا، اور پھر دل کڑا کر کے آہستہ آہستہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی اس نے خود کو ایک نیم روشن کمرے میں پایا۔ اوپر کی طرف ایک مچان پر بڑا سا تابوت رکھا تھا۔ وہ تابوت کے قریب گیا، اس پر کاؤنٹ ڈریکولا کے نام کندہ تھے۔ وہ اس ماحول میں خود کو خوفزدہ محسوس کر رہا تھا لیکن تحیر اور تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔ اسی تابوت کے قریب ایک بڑا سا صندوق موجود تھا جس کا ڈھکنا کھلا تھا۔ اس نے جھانک کر اس صندوق میں دیکھا اور پھر تیورا کر پیچھے ہٹا۔ ایلن کا بے جان اور سرد چہرہ اسے گھور رہا تھا، گردن بے حد غیر قدرتی انداز میں مڑی ہوئی تھی۔ چارلز نے محسوس کیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ذرا غور کیا تو معلوم ہوا کہ گردن اور دھڑ علیحدہ تھے۔ خون کے دھبے ایلن کے جسم اور کپڑوں پر جمے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ایلن نے بے حد اذیت میں تڑپ تڑپ کر جان دی ہو۔ چارلز بڑے دل گردے والا آدمی تھا لیکن یہ صورتحال دیکھ کر خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سردی کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی ہوں اور وہ زمین پر گرتے گرتے بچا، لیکن اسے بمشکل تمام اپنے حواس جمع کیے اور دوسرے تابوت کا ڈھکنا اٹھانے کی کوشش کی۔ تابوت کا ڈھکنا بہت وزنی تھا۔ جو ہی اس نے ایسا کیا وہ پھسل کر دوسری جانب جا گرا اور ڈھکنا گرنے کی گونج تہہ خانے کے پرہول سناٹے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ چارلز کو یوں لگا کہ جیسے اس کے دل و دماغ میں ایک سنسنی سی پھیل گئی ہو اور اس کے سر میں ہتھوڑے سے بجنے لگے اور وہ خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ تابوت کے اندر سیاہ کفن میں ملبوس ایک بلند قامت لاش رکھی تھی اور اس کے دونوں استخوانی ہاتھ اس کے سینے پر دھرے ہوئے تھے۔ چارلز نے ایک ہی نظر میں بھاپ لیا کہ کوئی خبیث بدروح ہے۔ لاش کے چہرے پر بے حد مکروہ اور غلیظ مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور دونوں بھنچے ہوئے جبڑوں کے گوشوں میں نوکیلے تیز دانت باہر کی طرف نکلے نظر آ رہے تھے۔ چارلز کو غش آ گیا کیونکہ جو ہی اس کی انگلیاں تابوت کے کونے سے ٹکرائیں، تابوت میں لیتے ہوئے افریت نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ چارلز کو اپنی چیخ کی آواز دور کسی کنویں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ فرش پر اوندھے منہ جا گرا، پھر گھسٹتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا اور بغیر مڑ کر دیکھتے ہوئے سیڑھی سے گرتا پڑتا تہہ خانے سے باہر نکلا۔ وہ جلد از جلد تہہ خانے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی جان پر بن گئی ہے